اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 302 میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کچھ راستے کھول دیتا ہے، آسانی کے راستے کھول دیتا ہے، اور اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس آیت کا جو ترجمہ اور مفہوم اور معنی ہے وہ غلط لیا، کیونکہ ہے نا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے بعد کیا اللہ کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ کس کے راستے کھول دیتے ہیں؟ پھر خدا نے فرمایا کہ خدا اس کو رزق دیتا ہے، وہاں سے رزق اس کو عطا ہوتا ہے کہ جہاں اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس عبادت کریں، رزق جب عطا کرنے والا ہے تو عطا کرے گا۔ وہ گھر میں بیٹھ گئے، عبادت کرنی شروع کر دی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً ان کو بلایا اور کہا، دیکھو میں خود، رسول خدا نے فرمایا، میں خود کام بھی کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں، اور تم نے کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور گھر جا کے عبادت کرنی شروع کر دی ہے؟ تو جب لوگوں نے کہا کہ یہ آیت ہے تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اور جگہ میں فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو تو اتنا ملے گا جتنی وہ کوشش اور تلاش کرے گا۔ خبردار کوئی گھر میں بیٹھے، سب جائیں رزق و روزی کی وہ تلاش میں جائیں۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں کبے سے سیکھو: صبح سویرے اٹھ کر رزق میں جانا، رزق کی تلاش کرنا، دشمن سے ہوشیار رہنا، اور چھپ کر جمع کرنا۔ یہ 3 چیز تو انسان کبے سے سیکھتا ہے۔ اور پہلا معلم ہی انسان کا عام جو انبیاء سے ہٹ کر کریں تو یہی کوا ہے۔ جب حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے اپنے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، تو اس نے لاش گدے پر رکھ لی اور یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس کو کیا کروں۔ تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسروں کو مارا اور پھر اس کو زمین کے اندر دفن کیا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا عمل تو اس کو عقل آئی اور اس کو سمجھ آئی کہ میں بھی اس کی لاش کو زمین کے اندر دفن کروں۔ تو یعنی پہلے تعلیم دینے والا انسان نہیں تھا، ایک کوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، لیکن بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے لیے یہ جانوروں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ واقعاً جب مولا امیر نے کہا کوے سے سیکھو، اسی طرح بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر وہ ہمارے لیے باعث درس ہیں، ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ ہم شعور نہیں رکھتے، ہمارا اتنا عقل نہیں ہے، ورنہ اہل عقل جہاں سے گزرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی درس عبرت ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا اور امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا بس فی الحال فارغ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فارغ کون ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو رزق ہے، آپ کی ضروریات زندگی، وہ کون پورا کرتا ہے؟ تو شخص نے کہا جی لوگ دے دیتے ہیں بس تھوڑا بہت، اور میرا اس سے گزارا ہو جاتا ہے، چلا رہا، میں عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا
جو تجھے آدمی رزق دے رہے ہیں، جو آدمی تیری ضروریات زندگی دے رہے ہیں، وہ تیری عبادت سے تو عابد ہے، لیکن تجھ عابد سے وہ افضل ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی کماتے ہیں اور تجھے بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی تلاش میں جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے راہ خدا میں مجاہد جہاد کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں، جہاد کے برابر ہے رزق روزی کمانا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مزدور چل کے جاتا ہے مزدوری کے لیے تو خداوند عالم ایک درجہ، ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ عطا کرتا ہے، ایک درجہ لکھتا ہے، اور روز قیامت مزدور اور اپنے ہاتھ سے کمانے والا آدمی انبیاء کے ساتھ معشور ہوں گے۔ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک یاقوت کا بہت بڑا محل ہے، تو آپ نے فرمایا یہ محل کس کو خدا عطا کرے گا؟ تو جواب ملا یہ ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب رزق اور روزی کس وقت انسان کو کمانا چاہیے؟ دیکھیے، بہترین رزق روزی کمانے کا وقت ہے صبح سویرے۔ جس طرح پرندے صبح اٹھتے ہیں اور اپنا دانہ پانی تلاش کرتے ہیں، انسان کو بھی صبح کے وقت کام شروع کر دینا چاہیے۔ اور ایسا ہی ہے آج کل، البتہ وہ الگ بات ہے کہ آج کل دنیا بدل گئی ہے اور مشینری زمانہ آ گیا ہے، فیکٹریز آ گئی ہیں، شفٹیں ہوتی ہیں، صبح کی ہوتی ہیں، بعد الظہر کی ہوتی ہیں۔ تو جب زمانہ بدلتا ہے تو پھر کام بھی اور ہوتے ہیں۔ تو باہر جب بھی کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کماتا ہے تو اس کو بہت ہی اجر و ثواب عطا فرماتا۔ رسول خدا نے فرمایا العبادت و عشرۃ اجزاء، عبادت جو ہے اس کے 10 حصے ہیں، 10 اجزاء ہیں۔ 9 اجزاء فی طلب الحلال، 9 جو حصے ہیں وہ حلال رزق کمانے کے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ عبادت کے کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے حلال رزق کمانے میں ہیں، تو حلال رزق کمانا چاہیے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ حتیٰ کہ جمعے کے دن بعض لوگ جمعے کے دن کہتے ہیں جی کام نہیں کرنا چاہیے، اصل میں اس کا معنی یہ ہے، یا سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب جمعے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کام کرنا یا سفر کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ ایک آدمی صبح چلا جاتا ہے سفر پر تو وہ مسافر ہوتا ہے، اور مسافر سے جمعہ ساقط ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی صبح کام کرتا ہے، شروع کرتا ہے اور جمعے سے پہلے پہلے ختم کر دیتا ہے، جمعے میں شرکت کرتا ہے، تو پھر خود قرآن میں ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کماؤ۔ جمعے کو بھی کمانے کے منع تو نہیں کیا گیا، لیکن نہ جانے بعض لوگوں نے کہاں سے سنا ہوا جی جمعے دن والے ہم چھٹی کرتے ہیں، نہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جی سفر بھی جمعے والے دن نہیں کرنا، حرام ہے جمعے، اور بھائی اس وقت حرام ہے جب جمعہ قائم ہو۔ جمعہ قائم ہو تو اس وقت آپ چل پڑیں کمانے، اور اس وقت آپ سفر پر چل رہے تو وہ جائز نہیں ہے، وَإِلَّا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ خرید و فروش کرتے ہیں، یہ جو رزق کماتے ہیں، آج کل دکانیں آ گئی ہیں، دکانیں بن چکی ہیں، تو رزق و روزی کمانے کا ایک ذریعہ یہ دکانیں ہیں، شاپنگ ہے، تو اس کے بھی آداب ہیں کہ جب خریدنے والا کوئی چیز خریدے تو اس کے عیب نہ نکالے، اور بیچنے والا بھی جو ہے اس کے آداب میں سے یہ کہ وہ چیز کی زیادہ تعریف نہ کرے، تاکہ یہ گاہک جو ہے یہ اس کو خریدے
بعض لوگوں کا ہوتا ہے یہ چیز۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت کے اندر ہے کہ 4 چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے دکاندار کو۔ نمبر 1، حلال اور پاک چیز کی چیزیں بیچے۔ ایک دکان بنائی ہے، سب اس کے اندر حلال و حرام کی کوئی چیز نہ ہو، کسی کو فریب اور دھوکہ نہ دے، قسم نہ کھائے، کسی کو دھوکہ نہ دے اور قسم نہ کھائے۔ اور جو کھانے پینے کے حلال چیزیں بیچتا ہے تو خدا کی پناہ میں ہوتا ہے، اور روز قیامت بھی اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کماتا ہے یا حرام چیزیں بیچتا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہوں کا کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرام روزی کمانے والا، صاف ظاہر حرام روزی جب کمائے گا تو سارا پیٹ میں جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو حلال رزق روزی کے لیے زحمت کرتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے کیا کرنا چاہیے، کاروبار، مزدوری کے علاوہ اور بھی کام ہے، زراعت کا کام کرو، ایک دکان بنا لو۔ آج تو دنیا ترقی کر گئی ہے، آج تو گھر بیٹھے کاروبار ہو رہے ہیں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، بس مختلف ایسے پروگرامنگ ہیں کہ گھر بیٹھتے ہوئے اس کو تنخواہ بھی مل جاتی ہے اور کام ہو رہا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔